بھائی آپ مجھے قتل کر دیں، اتنا بڑا گناہ ہو گیا، زنا کیا ہے میں نے۔ کمرے میں مدھم سسکیاں گونج رہی تھیں۔ عروج سر پر دوپٹہ پہنے ہاتھ جوڑے اپنے بھائی سے معافی مانگ رہی تھی، جو اس وقت ساکت بیٹھا پھٹی پھٹی نظروں سے سامنے دیوار کو دیکھتے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ بھائی، مسلسل ایک ہی رٹ لگائے وہ خود کے لیے سزا بھی سوچ چکی تھی۔ نہ جانے کتنی بار وہ بھائی سے خود کو مارنے کی التجا کر چکی تھی، لیکن اس کا بھائی تھا کہ اپنی خون خوار نظریں تک اس کے وجود پر ڈالنا گوارا نہیں کر رہا تھا۔ زبان کاٹ دوں گا، کسی بھوکے شیر کی طرح وہ یکدم ہی دھاڑا۔ لہو رنگ آنکھیں عروج پر گاڑتے وہ اسے ایک پل کے لیے مفلوج کر گیا۔ اب اگر آواز آئی تو؟ دھیمے مگر سخت لہجے میں دی وارننگ نے عروج کے وجود میں کپ کپی طاری کر دی۔ تھوڑی دیر پہلے جو ہمت جمع کر کے وہ اپنا گناہ قبول کرنے آئی تھی، پل بھر میں ایک دھاڑ نے ساری ہمت ختم کر دی۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ ایک غلطی نے اسے آج بھائی، ماں باپ سب کے سامنے رسوا کر دیا۔ بھائی سے نظر ملانے تک کی ہمت نہ تھی، اور اب ماں باپ، کس طرح جائے گی ان کے سامنے؟ نام کیا ہے اس کا؟ کچھ دیر بعد اچانک سے یہ گھراہٹ سن کر وہ جی جان سے کانپ اٹھی۔ آواز حلق سے نکلنے سے قاصر تھی۔ وہ بولنا چاہتی تھی، لیکن اس گناہ کے بعد اپنے ہی بھائی کے سامنے نام لینا تک اسے لگ رہا تھا ایسا جیسے کسی نے اسے موت کے منہ میں دھکیل دیا ہو۔ لیکن اگلے ہی لمحے بھائی کی ایک نظر تھی کہ اس کی بریک لگی زبان نے روانگی سے اس کا نام ادا کر دیا، زارون احمد۔ اس نام سے اس کا بھائی بری طرح چونکا۔ یکا یک چہرے پر سخت تاثرات لہرائے، اور لمحے کے ہزارویں حصے میں اس نے ایک ہی دھاڑ میں عروج سے پوری بات پوچھی۔ اپنے بھائی کو سچائی بتاتے اس کی آنکھیں پل بھر کو بھی نہ اٹھیں۔ شرمندگی کے مارے وہ پل پل سچائی بتاتی زمین میں دھنستی جا رہی تھی۔ اس کے بھائی اسے کوئی شاطر چلاک عورت سمجھ رہے ہوں گے، جو اپنی محبت میں اس قدر اندھی ہو گئی کہ وہ معصومیت گوا بیٹھی جس پر اس کے بھائی اپنی جان نچھاور کرتے تھے۔ قدموں کی آواز سن کر عروج نے اپنا سر اٹھایا تو نظر سامنے خالی بیڈ پر پڑی۔ اس کا بھائی جا چکا تھا، ساتھ وہ اپنی عزت بھی آج بھائی کی نظر میں گنوا چکی تھی۔ وہ جانتی ہے اب اس کا بھائی یہ ساری باتیں اس کے تینوں چھوٹے بھائیوں سے کرے گا۔ زارون احمد اس کی پہلی محبت ہے، جس سے اس کی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ وہ پہل ہمیشہ زارون کی طرف سے ہی ہوئی تھی۔ ان کی دوستی کب محبت میں بدلی عروج کو احساس تک نہ ہوا۔ اس کے پرپوزل کو عروج نے دل و جان سے اپنی سر آنکھوں پر رکھا۔ اس کے بعد سے عروج ایک الگ ہی دنیا میں کھو گئی۔ پڑھائی سے زیادہ اس کی توجہ کا مرکز اب زارون احمد تھا، لیکن ایک دن زارون کی ایک حرکت نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ جان بوجھ کر بار بار اس کے قریب آتا، اور عروج کو تب سب کچھ عجیب لگتا۔ ایک دن اس نے زارون سے صاف کہہ دیا کہ اب آخری سال بچا ہے، کچھ ہی مہینوں میں پیپرز کے بعد سب الگ ہو جائیں گے، اس لیے وہ اپنا رشتہ اس کے گھر بھیجے۔ ویسے بھی آج کل اس کے ایک کزن سے عروج کی بات چل رہی تھی، اور عروج کی امی نے بھی صاف کہہ دیا تھا کہ پیپرز کے بعد فوراً سے اب اس کی شادی کرنی ہے۔ 2-3 دن وہ اسی طرح زارون کے دماغ کھاتی رہی، اور آخر ایک دن وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ آنے پر راضی ہو گیا۔ وہ ایک ہی رٹ لگائے بیٹھا تھا کہ جاب کے بغیر بھلا کوئی کیوں اپنی بیٹی دے گا، لیکن عروج نے یہاں اسے تسلی دی کہ اس کی ماں سب سنبھال لے گی، اور یہی ہوتا۔ اس کی ماں نے نہ جانے کس طرح اس کے باپ اور بھائیوں کو منایا تھا کہ وہ خاندان سے باہر شادی کرنے پر راضی ہو گئے تھے۔ گھر میں ہی ایک چھوٹی سی تقریب میں دونوں کی انگیجمنٹ ہوئی۔ وہاں اس کے بھائی، بھابھی، چاچا، گھر کے سب بڑے موجود تھے، جبکہ زارون کی طرف سے ماں باپ اور بھائی بہن ہی تھے۔ انگیجمنٹ کے بعد سے عروج کے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سب اتنی آسانی سے ہو گیا، لیکن یہ عروج کی خام خیالی تھی، کیونکہ ایک دن زارون نے جو اس سے خواہش کی وہ آج اسے پاتال میں دھکیل گئی۔ شادی سے پہلے زنا؟ آخر کیوں؟ وہ کیوں گئی اس کے ساتھ؟ کیا رشتہ تھا اس کے ساتھ؟ وہ سوچ سوچ کے پاگل ہو رہی تھی، اور وہ منحوس دن آج بھی اس کے ذہن میں حفظ تھا۔ زارون احمد اس سے محبت کے نام پر لوٹ کر چلا گیا، اور اسی دن صاف کہہ دیا، منگنی ختم۔ زارون نے انگوٹھی عروج کی گود میں اچھالی۔ کیا مطلب؟ عروج کی گویا اوسان قطع ہو گئے۔ اب شادی کا کیا فائدہ؟ مکروہ ہنسی ہنستا وہ عروج کو اس وقت زہر لگا۔ 3 دن تک وہ کوئی ذہنی مریضہ بن کر بستر پر پڑی رہی۔
یہی سوچتی رہی، ماں باپ، بھائی، خاندان کو کیا جواب دے گی؟ جب سب اس سے منگنی ٹوٹنے کی وجہ پوچھیں گے تو وہ کس طرح اپنے ماں باپ کا سامنا کرے گی، کس طرح انہیں رسوا ہوتا دیکھے گی؟ سوچ سوچ کر اس کا سر پھٹنے لگا تھا، اور پھر آخر کار عروج نے ہمت جمع کر کے سب کچھ اپنے بھائی کو بتایا۔ روز روز کی موت مرنے سے بہتر تھا کہ ایک بار مر جائے، لیکن یہاں اس سے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے آتے ہی اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور یونی میں جسے پسند کرتی تھی اس کا بتایا۔ اس کا بھائی یونی فیلو اور زارون کو دو الگ شخصیت سمجھ رہا تھا۔ تب عروج نے شروع سے لے کر لفظ لفظ اپنے بھائی کو بتایا۔ وہ یہی سمجھا تھا کہ اس کی بہن نے ان کے پسند کردہ لڑکے سے مجبوری میں شادی کی، لیکن اصل بات تو اب کھلی۔ زارون اس کی بہن کی پسند محبت تھا، اس لیے ان کے بابا اس رشتے پر اتنا زور دے رہے تھے۔ بھائی کے جاتے ہی عروج مرے مرے قدموں سے کمرے میں آ گئی۔ اس کا جسم اس قدر خوف کی شدت میں تھا کہ جسم کے ہر حصے سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن اب کسی قسم کا نہ ڈر تھا نہ خوف، بس انتظار تھا موت کا، اور یہ انتظار ہی رہا۔ چاروں بھائی اب اسے دیکھتے تک نہیں تھے۔ امی ابو کا رویہ ویسے ہی تھا، محبت لوٹاتا، جبکہ بھائی نہ اسے کچھ کہتے نہ کسی کام کے لیے پکارتے۔ ایک ہی گھر میں وہ اجنبی بن کر رہ رہے تھے۔ عروج تو اس بات پہ حیران تھی کہ آخر اتنا سناٹا کیوں ہے، اور اس کا جواب پورے 2 ماہ اور 7 دن بعد ملا۔ عروج یاسر، کیا آپ کو 2 لکھ حق مہر میں زارون احمد کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ الفاظ تھے یا تیر جو اسے ناک کی طرح ڈس رہے تھے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اسے منگنی توڑ کر رسوا کر کے جا چکا تھا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے اپنا سوال پھر دہرایا۔ لمحے میں اس کا سحر ٹوٹا اور وہ ہوش و حواس کی دنیا میں واپس لوٹی۔ جواب دو عروج۔ اپنے بھائی کا نرم لمس کندھے پر محسوس کر کے اس کی زبان پر لگا فکل ٹوٹا۔ قبول ہے، شکر۔ اس کی زبان سے ادا ہوتے جملے پر بے اختیار پاس بیٹھے شخص نے شکر ادا کیا۔ عروج سمجھنے سے قاصر تھے کہ آخر ہوا کیا۔ ایک دن اچانک سے دونوں کا نکاح، پھر پیپرز کے فوراً بعد رخصتی۔ اس بیچ نہ زارون نے اس سے بات کی نہ اس نے زارون سے بات کرنے کی کوشش کی، بس خود کو تقدیر کے حوالے پر چھوڑ دیا۔ نکاح کے بعد سے اس کا بھائیوں کا رویہ بالکل پہلے کی طرح ہو گیا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ہر کام کے لیے اسے بلاتے، آخر دنوں میں اس کا خوب خیال رکھتے، شادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے اصرار کرتے، لیکن بس وہ ایک ہی جملہ دہراتی، جو آپ کو پسند ہو وہی لے لیں۔ اسی طرح شاپنگ بھاگ دوڑ میں رخصتی کا دن بھی آن پہنچا، اور رخصت کرتے وقت اس کے بھائی نے شاید اسے زندگی کی وہ پہلی اور آخری التجا کی تھی۔ گڑیا، زارون سے کبھی پرانے دنوں کا حساب نہ لینا۔ سمجھنا آج تمہیں اپنے پسند کے لڑکے کے ساتھ رخصت کر رہا ہوں، جو تمہارے لیے اجنبی ہے۔ رہی بات سزا کی، دونوں حقدار تھے، دونوں کو سزا مل چکی ہے۔ بھائی کی پہلی التجا تھی، آخر وہ کیسے رد کرتی؟ سب کچھ ویسے ہی شروع ہوا۔ زارون اور عروج ہر ارینج میرج کپل کی طرح اجنبی بن کر ملے۔ زارون جب آیا تو عروج نے دیکھا وہ خوفزدہ تھا، لیکن جب عروج نے سلام کا جواب دیا تب زارون کی پھنسی سانس بحال ہوئی۔ ہر شوہر کی طرح زارون نے بھی اس لال جوڑے میں دیکھ کر اس کی تعریف کی اور انگلی میں خوبصورت انگوٹھی پہنائی۔ عروج نے نہ آج تک زارون سے کچھ کہا تھا، نہ زارون نے عروج سے۔ البتہ زارون میں کافی چیزیں حیرت انگیز تھیں، جیسے وہ کہتا تھا کہ پانی کا گلاس تک اس کی بہن اٹھا کر رکھتی ہے، وہ گھر میں کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتا، جبکہ زارون اسے بچوں میں الجھا دیکھ کر کافی کام خود کرتا۔ کبھی اس نے عروج کو کام کی وجہ سے زج نہیں کیا، نہ بلا وجہ کسی بات پر ڈانٹا، بلکہ اکثر اس کی بنائی نیو ڈشز کی تعریف کرتا، انہیں باہر گھمانے لے جاتا، ان کی ضرورت کا خیال رکھتا، ایک شوہر اور باپ کے سارے فرض نبھاتا۔ لیکن ایک بات عروج نے نوٹس کی تھی، وہ اس کے بھائیوں اور ماں باپ کی بہت عزت کرتا تھا، ان کے آنے پر خاص اہتمام کرتا، اور ایسا کیوں تھا وہ نہیں جانتی، لیکن آج وہ خوش ہے۔ کل تک موت کی دعا کرنے والی آج زندگی کا پل پل جی رہی ہے، لیکن وہ گناہ آج تک نہیں بھولی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی ابھی سے گہری دوست بن بیٹھی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ جو گناہ اس سے ہوا وہ اس کی بیٹی سے بھی ہو، کیونکہ ہر کسی کی قسمت عروج یاسر جیسی نہیں ہوتی، نہ ہر مرد وقت کے ساتھ بدلتا ہے، جیسے زارون احمد بے حس سے حساس۔ میں زارون احمد، آج شادی کے 10 سال بعد بھی سوچ رہا ہوں، کیا وہ 2 ماہ واقعی میری زندگی میں آئے تھے یا میرا خواب تھا؟
لیکن بستر پر لیٹتے ہی پیٹ میں محسوس ہوتے درد نے یاد دہانی کروا دی، خواب نہیں، حقیقت تھا۔ عروج یاسر میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی نہیں تھی، بلکہ اس سے پہلے کافی لڑکیاں میری زندگی میں آئیں، لیکن بات انگیجمنٹ تک نہ پہنچی۔ ایک ٹائم پاس دل لگی تھی جو ہفتوں بعد اڑن چھو، لیکن عروج یاسر نے بڑا نقصان کروایا۔ برتھ ڈے پہ اس کے لیے انگوٹھی خریدی، بے پناہ محبت کا یقین دلایا، لیکن تب بھی عروج نے اعتبار نہ کیا۔ پھر تنگ آ کر ماما سے ضد کر کے انہیں عروج کے گھر بھیجا۔ اب شادی تو ایک نہ ایک دن کرنی تھی، پھر عروج سے ہی صحیح، لیکن منگنی کے بعد جب میں نے اسے قریب آنے کے لیے فورس کیا وہ مان گئی۔ میرے لیے حیرت کا مقام تھا، پھر بھلا اس سے شادی کر کے کیا فائدہ؟ میں نے اسی وقت منگنی توڑ دی، بغیر یہ سوچے کہ آج میں نے اسے مردوں کا وہ دردناک روپ دکھایا ہے جسے دیکھنے کے بعد شاید وہ زندگی میں کسی مرد پر اعتبار نہیں کرے گی۔ ایک لمحے کو بھی میرا دل میں یہ خیال نہ آیا کہ وہ باپ بھائی کی لاڈلی تھی۔ آج یہ دردناک روپ دیکھ کر اس کی دماغی حالت میں کیا گزر رہی ہوگی۔ اس وقت میں نے کچھ نہ سوچا، میں تو بس جیت کی خوشی میں اندھا تھا۔ پھر اپنی یہ خوشی کیوں خراب کرتا؟ لیکن میری یہ خوشی 2 پل ہی رہی، میرا مطلب کچھ دنوں تک رہی۔ ایک دن دوست کے گھر سے لوٹتے میں جب اپنے بنگلے کی گیٹ پر پہنچا، کسی نے پیچھے سے آ کر میری ناک پر رومال رکھ دیا۔ اس حرکت پر غور تب کرتا جب ہوش ہوتا۔ ہوش تو تب آیا جب اپنے سامنے پہلوانوں کا جھنڈ دیکھا۔ جی ہاں، پہلوان، ایک سے بڑھ کر ایک، جنہیں دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی۔ اور یہ کانپتی روح تب اپنی جگہ پروان چڑھی جب میں نے اپنے کزنز کو دیکھا۔ میں ہی نہیں، میرے ساتھ تایا چاچا کے بیٹے سب موجود تھے، اور ہم ایک دوسرے کو دیکھتے سوچ رہے تھے آخر ہمیں کس نے اغوا کیا؟ اس کا جواب بھی منٹوں میں مل گیا جب عروج یاسر کے بھائیوں کی خون خوار نظریں خود پر محسوس کیں۔ پھر میں تھا اور میری چیخیں۔ ظالموں نے اتنا مارا کہ 3 دن تک زمین پر سو نہ سکا، لیکن ظالموں نے خوشی بھی بڑی دی تھی۔ میرے کزنز کو بھی ویسے ہی کٹ لگائی تھی جیسے مجھے۔ میرا خیال تھا دھلائی کے بعد چھوڑ دیں گے، لیکن نہیں، لگاتار ڈیلی پہلوانوں سے وہ مار پروائی کہ میری نسلوں تک نے دل سے توبہ کر لی۔ کیوں کمینے سمجھ کیا رکھا ہے لڑکیوں کو؟ تیرے جیسے حرام خوروں کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب آئے اور اس کا بھائی مارتے ہوئے مسلسل مجھ سے پوچھ رہا تھا، جبکہ میں زمین پر نڈھال پڑا اس کی مار کھا رہا تھا۔ عروج کا ایک بھائی پولیس آفیسر تھا، کبھی کبھی اپنے حوالداروں کو ہمیں مارنے کے لیے لے آتا۔ 2 ماہ تک ہم نے سورج کی روشنی نہیں دیکھی۔ زنا، بے وفائی، دھوکے بازی، ارمانوں کا مجرم، ہوس پرست، نہ جانے کون کون سے احساس دلائے، لیکن کوئی اندرونی سویا مرد نہ جاگا۔ بس ایک مار نے عقل ٹھکانے لگا دی۔ میں جو بہن تک کو سامنے رکھے 2 قدم کے فاصلے پر فریج سے پانی لانے کا حکم جاری کرتا تھا، اب سب کام خود کرتا ہوں، یہاں تک کھانا کھا کر پلیٹ بھی خود رکھاتا ہوں۔ ایک لفظ بھی جو منہ سے نکالا وہیں سے پلوان کا بیلن گھما کر سر پر پڑتا۔ گلی کے گندے کیڑے، کمینوں، شرم آتی ہے کسی کی زندگی تباہ کرتے؟ عورت کو کھلونا سمجھ کر دل لگا کر مطلب پورا کر کے مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ کبھی سوچا کمینے تو مرد ہے، تجھ سے کون پوچھے گا؟ لیکن اس عورت کا کیا جو دنیا کے آگے جواب دہ ہوگی، جس کا سر کبھی نہ بھائی کے آگے اٹھے گا نہ باپ کے آگے؟ بغیرت عورت سے دل لگی کرنے سے پہلے سوچ تیرے گھر میں بھی بہن ہے، ٹھکرانے سے پہلے سوچ تجھ جیسے گندی نالی کا کیڑا بھی کسی عورت کے رحم و کرم سے ہی دنیا میں آیا ہے۔ کتے، آج پھر جنونی انداز میں دھلائی ہوئی تھی۔ اتنا کٹنے کے بعد بھی ظالموں کو رحم نہ آیا۔ میں جو سمجھا تھا کہ اب پہلوان کے جانے کے بعد آرام کروں گا، ایک اور حکم سن کر زمین سے ٹیک لگائے خود کو گالیاں دینے لگا۔ عالم، آس پاس گھروں کے کپڑے لے آؤ اور دھلواؤ ان سے۔ میں نے اس عالم کو رحم بھری نظروں سے التجا کی کہ ترس کھا، لیکن وہ جلاد تو اس کا بھی باپ نکلا۔ کپڑوں کے ساتھ ہمارے ہاتھ رکنے پر مارنے والا ڈنڈا بھی لے آیا۔ جہاں میرے یا میرے کزنز کے ہاتھ رکتے وہیں ایک ڈنڈا ہماری پیٹھ پر پڑتا۔ یہ فرعون کی اس نسل سے ہیں جن کے سامنے بغیرتی کی انتہا بھی ہو رہی ہو تو اندھے بہرے گونگے بن جاتے ہیں۔ اب انہیں پتہ لگے گا عورت کو ٹیشو پیپر سمجھنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ نسلوں تک نے توبہ نہ کی تو نام بدل دینا۔ حیدر شاہ کا۔ یہاں رہ کے ان لوگوں نے عورتوں والے سارے کام کرائے، اور پہلی بار مجھے محسوس ہوا تھا عورت کے بغیر مرد کی زندگی کیا ہے۔ ماں نہ ہو تو ہم زندہ کیسے رہیں؟ بہن نہ ہو تو اداس گھر میں خوشی کی لہر کیسے دوڑے؟ بیوی نہ ہو تو مرد مکمل کیسے ہو؟ اور عورت ہی نہ ہو تو ہم جیسے جگہ جگہ دل لگی کرنے والے مرد کس طرح دنیا میں آئیں؟ پہلے میں اس دن کو کوستا تھا جو دل لگی کے لیے ان شیروں کی عزت پر ہاتھ ڈالا،
لیکن اب سوچتا ہوں کہ وقت نہ آتا تو آج تک بے حس بنا صرف خود کے لیے احساس رکھتا۔ مجھے یاد ہے وہ بھی اس وقت میری طرح بے حس بنے رہے تھے جیسے میں ان کی بہن کے لیے بنا تھا۔ کوئی 35 دفعہ توبہ کر چکا تھا لیکن انہوں نے نہیں سنا نہ تھا اور نہ ہی سنا تھا۔ الٹا کہتے، جانے دے عالم، کتے کو بھونکنے دے، یہاں سے نکل کر کوئی نیا شکار ڈھونڈیں گے۔ جب تک خود عقل نہیں آتی ان کی آزادی ناممکن ہے۔ یہ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ میری التجا، معافی، رونا دھونا کچھ کام نہ آیا۔ آخر 2 ماہ بعد مقررہ وقت پر ہم سب کو چھوڑ دیا گیا۔ خود میرے گھر کے پاس ہمیں گاڑیاں چھوڑ گئیں۔ ہم اندر پہنچے تو وہاں ماحول نارمل تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ گھر میں نہ پولیس تھی نہ مہمان۔ پھر ابو کی نظر جیسے ہی ہم پر پڑی، لگاتار تھپڑوں کی بارش شروع ہو گئی۔ میں سن ہوتے ذہن کے ساتھ اس ویلکم کے انداز کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ باپ نے بھڑاس نکال لی لیکن ماں نے ایسی حالت دیکھ کر دل تھام لیا، مگر چپی کا فقل ہونٹوں سے نہ توڑا۔ قاسم نے بس اتنا بتایا کہ ہم ساتوں کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ تب بابا نے بھی پوچھا، جاتے وقت یا واپس آتے وقت؟ پھر بابا سے ہی ہمیں پتہ لگا کہ سب کے موبائل سے میسیجز آئے تھے کہ مری کاغان سوات گھومنے گئے ہیں۔ تھپڑوں کی بارش کا یہی بتایا کہ وہاں جا کر کانٹیکٹ کیوں نہ کیا، نہ جانے کی اطلاع دی نہ پہنچنے کی۔ اب منہ اٹھائے آ گئے ہیں۔ میں کیا جواب دیتا، بس لنگڑاتا ہوا کمرے میں بند ہو گیا۔ ساتھ ہی میرے کزنز رات تک اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، لیکن وہ بھی بستر سے تب تک نہ اٹھے جب تک کسی نے سہارا نہ دیا۔ ابو مجھے دیکھتے ہر وقت کچھ نہ کچھ کھوجتے رہتے، جبکہ میں لاپرواہ بنے اپنے زخموں پر مرہم لگاتا۔ کبھی کبھی سوچتا کہ اگر وہ لوگ نہ چھوڑتے تو مار کر دفن کر دیتے، کیسے پتہ لگنا تھا۔ 3 دن تو میں خود کو اپنے نرم بستر پر دیکھ کر حیران تھا کہ کانٹوں بھرا سفر بالآخر اختتام ہوا۔ ابھی مجھے لوٹتے 1 ہفتہ ہوا تھا کہ ہنستا مسکراتا حیدر شاہ شان سے اپنے ماں باپ کے ساتھ آ کر شادی کی تاریخ فکس کر گیا۔ میں نے کوئی حیرانگی ظاہر نہیں کی کیونکہ اس نے پہلے ہی کہا تھا وہ تاریخ دینے آئے گا، ساتھ وہ وارننگ۔ جب برباد کرتے نہیں سوچا، جو بربادی کی تلافی کرتے وقت کیوں؟ میں خاموش رہتا، آخر اس کی قید میں جو تھا، لیکن اس قید نے میرے اندر کے حیوان کو ہمیشہ کے لیے سلا دیا۔ وہ ہوس پرست مرد موت کے ڈر سے کہیں دور جا سویا۔ ان اندھیری راتوں نے وہ خوف پیدا کیا کہ اب نائٹ کلب کا منظر دوزخ کی آگ کی طرح خطرناک لگتا ہے، جس کی طرف بڑھا 1 قدم واپس اس زنا گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ حیدر شاہ نے مجھے وہی عزت مان دیا جو کوئی بھی سالہ اپنی بہن کے شوہر کو دیتا ہے۔ میں بس نکاح کے دن ایک ہی بات پر اٹکا ہوا تھا، کیا وہ مجھ سے نکاح کرے گی؟ جس طرح میں نے محبت کی کھیل میں اسے لوٹا، کیا وہ مجھ جیسے شخص کو کبھی اپنا رکھوالا چنے گی؟ اور اس کا جواب بھی مجھے ملا، قبول ہے کی صورت میں۔ اس دن میں نے بھی خود سے ایک عہد کیا، اب گزرا وقت نہیں دہراؤں گا، نہ بیتے کل کا تانا دے کر خود کو مرد ثابت کروں گا جس نے احساس کر کے اسے ایک نئی زندگی دی، بلکہ ہر وقت اسے دیکھتے اس بیتے وقت کو یاد کر کے عورت کا احساس کروں گا۔ محبت کا قاتل ہوں لیکن انسانیت مرنے نہیں دوں گا۔ نہ اچھا دوست بن سکا نہ عاشق، لیکن اچھا شوہر بننے کی کوشش کروں گا۔ بس ایک دعا ہے، وہ بھی کبھی گزرا کل نہ یاد دلائے، اور شاید وہ گھڑی قبولیت کی تھی۔ آج تک نہ اس نے مجھے کٹخیرے میں لا کر کھڑا کیا، نہ بیتے وقت کی پرچھائی کا عکس میں نے اس خوبصورت زندگی میں آنے دیا۔ رخصتی کے دن میرے سارے کزنز حیدر شاہ سے چھپ کر گھوم رہے تھے، لیکن فوٹو سیشن کے دوران رشتہ داروں نے مل کر سب کو سٹیج پر بھیجا۔ وہاں اپنی ہی شادی کے دن کزنز کی دعائیں کیا ملتیں، الٹا ایک ایک مرنے کی بد دعا دے گیا، وہ بھی اسی پہلوان سالے کے ہاتھ جسے دیکھتے ہی سبھی کا درد نئے سرے سے شروع ہو گیا۔ خیر میری تو آج تک چاروں بھائی اتنی ہی عزت کرتے ہیں جتنی کوئی بیٹا اپنے سگے باپ کی کرتا ہے۔ آخرکار اکلوتا جیجا جو ٹھہرا۔ اس سب کے باوجود میرا رویہ کبھی بھی عروج سے سرد نہ ہو سکا، الٹا اس کے سامنے آتے ہی مجھے خود سے بھی شرمندگی محسوس ہونے لگتی ہے، اور اس کی تلافی میں محبت کی صورت میں کرتا ہوں، اسے عزت وقت پیار دے کر۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں معلوم نہیں، لیکن عروج اور بچوں کے بغیر یہ گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ میری زندگی اس کے بغیر ادھوری سی لگتی ہے، اسے مکمل صرف اس نے کیا ہے۔ آج ہم دونوں اپنی اس زندگی میں خوش ہیں کیونکہ ہم نے بیتے کل کو آج پر حاوی ہونے نہیں دیا، خاص کر میں نے، کیونکہ آج بھی مجھے بستر پر لیٹتے ہی پیٹ میں شدید درد اٹھتا ہے جسے یاد کر کے میری 7 پشتوں نے دل لگی سے توبہ کر لی۔